پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، دست مرہون ہنا رخسار رہنے غازہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، جو احباب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ شب خمار شوق ساقی رستخیز اندازہ تھا، یہ اس غزل کا چوتھا شعر ہے۔ 3 شعر اس سے پہلے میں جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں، تو آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کو مکمل کر دوں گا، لہذا آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمارا اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان تک میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ تو شعر ہے، پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن۔ یہاں بھی اسی طرح سے غالب نے ایک بڑی لمبی ترکیب نکالی ہے کہ رسوائی انداز استغنائے حسن، چنانچہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اسی طرح سے ہم پچھلی طرف سے اس کو کاکے کی لگا کر جو ہے اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے اور یہ پوری کی پوری ترکیب جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو غالب کہتا ہے کہ رسوائی انداز استغنائے حسن مت پوچھ، یعنی حسن کے انداز استغنا کی جو رسوائی کی جا رہی ہے وہ نہ پوچھ۔ یا آسان لفظوں میں استغنا کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، بے پرواہ ہونا، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو کہ ہر حاجت سے مستغنی ہے، یعنی جسے کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ یہ لفظ اصل میں غنی سے نکلتا ہے، اور غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب مال ہو، بلکہ غنا یا غنی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کسی بھی صاحب دولت شخص کو کہ وہ آدمی جو ہے اب مال و دولت سے بے نیاز ہے، وہ لوگوں کے آگے سوال کرنے سے بے نیاز ہے، اس کو کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے صاحب دولت کو غنی کہا جاتا ہے۔ تو اب ذرا شعر کی طرف غور کریں کہ پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، کہ حسن کے اندر جو کہ فطری طور پر ایک استغنا رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، حسن تو نام ہی حسن کا ہے۔ جیسے اب اس کو یوں سمجھیں جیسے پانی ہے، پانی کیا ہے؟ تر ہے، گیلا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں، کوئی صاحب کہیں کہ میں پانی کو گیلا کر رہا ہوں یا میں پانی کو تر کر رہا ہوں، تو بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ حسن تو ہے ہی حسن۔ تو استغنائے حسن، یعنی حسن جو ہے وہ مستغنی ہے کس بات سے؟ بناؤ سنگار سے، سجاوٹ سے۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، بہت لطیف نکتہ ہے کہ جب ہم کسی حسن کی تزئین و آرائش کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس حسن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم اس حسن کے اندر کوئی کمی نکالتے ہیں جس کو ہم جو ہے سرخی پاؤڈر سے یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی تزئین آرائش سے جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور غالب نے اس کو اس کی توہین کہا، اس کو اس کی رسوائی کہا کہ جب حسن تو ہے ہی حسن، اس کی تزئین و آرائش کیوں کی جائے؟ وہ تو بجائے خود جو ہے وہ حسن ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حسن کی تزئین و آرائش کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک گناہ حسن کی توہین کر رہا ہے، اس کو رسوا کر رہا ہے۔ اب ذرا شعر پر توجہ کریں کہ پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، کہ حسن کو جو فطری طور پر، جبلی طور پر اللہ جل شانہ نے جس استغنا کے ساتھ پیدا کیا کہ اس کو بناؤ سنگار کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی پھولوں کو جو ہے وہ سنوارنا شروع کر دے۔ بھائی پھول تو اوروں کو سنوارتے ہیں، اوروں کو خوبصورت بناتے ہیں، پھول کو آپ کیا خوبصورت بنائیں گے؟ آگے پھر اس کی غالب نے دوسرے مصرے میں جو ہے اس کی توجیہ پیش کی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں جس وجہ سے میں ایسا کہنے پر مجبور ہوں۔ غالب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یا میں دیکھ رہا ہوں کہ دست مرہون ہنا، کہ ان حسینوں کے ہاتھ جو ہیں ان پہ مہندیاں لگی ہوئی ہیں، رخسار رہنے غازہ تھا۔ غازہ کہتے ہیں سرخی پاؤڈر، کوئی بھی دھوڑ قسم کی، یعنی کہ ایسی چیز جس کو ہم پاؤڈر بھی کہہ سکتے ہیں جو لگائی جاتی ہے مشاطگی کے لیے، یعنی میک اپ جس کو ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں۔ تو غالب کہتا ہے کہ میں ہاتھوں کو دیکھتا ہوں، ان حسینوں کے ہاتھ جو ہیں ان پر مہندیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے چہرے اور ان کے رخسار دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاؤڈر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان پر پاؤڈر کی تہ جمی ہوئی ہے۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟
یہ تو حسن کو جس فطری استغنا کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے یہ اس کی رسوائی ہو رہی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ پھولوں کو سجانا شروع کر دیں، یعنی کہیں کہ ہم پھولوں کی تزئین و آرائش کرتے ہیں۔ ایک ہے پھولوں سے تزئین و آرائش، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ظاہر ہے، پھول اللہ جل شانہ اسی لیے پیدا کیے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم پھولوں کو مزید نکھاریں، پھولوں کی مزید جو ہے وہ ہم تزئین و آرائش کریں، تو یہ قابل تأمل ہے۔ تو بہت لطیف نکتہ ہے۔ تو اس شعر میں ایک گناہ غالب نے جو ہے حسین لوگوں کی اس روش کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور حسن کو سادگی کی دوسرے لفظوں کے اندر غالب نے تعلیم دی ہے کہ حسن جو ہوتا ہے، حسن اس کو جو ہے بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے شاہ مبارک آرزو کا بڑا معروف شعر ہے کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ اس کو بدنما لگتا ہے جیسے چاند کو گہنا۔ تو بہرحال غالب نے یہ بڑا لطیف میں سمجھتا ہوں یہ شعر جو ہے وہ کہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے اور اس غزل کا آخری شعر ہے، آج وہ بھی ساتھ کے لیتے ہیں کہ نالے دل نے دیے اور آ کے لختے دل ببات، یادگار نالا ایک دیوان بے شیرازہ تھا۔ اس شعر میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو بعد بباد، یعنی یہ جو شروع ہے نا، نالے دل نے دیے اور آ کے لختے دل بباد، تو بباد دادن دراصل یہ ایک فارسی مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع کر دینا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا برباد کر دیا، تو یہ بھی دراصل جو ہے فارسی کا ہی لفظ ہے، برباد۔ تو اصل میں اس کا وہ سمجھے کہ فارسی کے اندر ایک مشہور مصدر بباد دادن، یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ برباد کر دینا۔ تو غالب نے کیا کیا کہ اس بباد دادن یعنی باد دادن کا ترجمہ کر دیا دیے سے۔ دادن آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دیے کو کہتے ہیں، یعنی دینا۔ اگرچہ یہ ترجمہ ظاہر ہے ایک انتہائی نامانوس ترجمہ ہے، لیکن یہ غالب کے شروع کے ادوار کا ہے، جب ان پر ناسخیت کا جو ہے وہ بری طرح سے غلبہ تھا، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ زبان جو ہے فارسی ہے اور میں اس کو اردو پیرائے میں یا سانچے میں ڈال رہا ہوں، تو کیا یہ کچھ سمجھ میں بھی آئے گا کہ نہیں لوگوں کو۔ تو بس یہی کچھ کیفیت اس شعر میں ہے۔ تو اب کہتا ہے کہ نالے دل نے دیے اور آ کے لختے دل بباد، یعنی نالے دل نے میرے دل کے جو اوراق تھے، اوراق کے لختے دل یعنی دل، یعنی یہ جو دل کا ٹکڑا ہے، اس کے جو مختلف اوراق ہیں، ان اوراق کو نالے دل نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب کیسے تباہ کر دیا؟ ظاہر ہے نالا یعنی آہو بکا، اس کا مصدر اور اس کا صدور دل سے قرار دیا جاتا ہے، تو پے بپے نالوں نے دل کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور غالب نے دل کا جو ٹکڑا ہے اس کو یوں سمجھے کہ ایک کتاب سے تشبیہ دی، کیونکہ ساتھ میں لفظ اوراق آیا ہے، اور اوراق سے یا کتاب سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ جس طرح سے کتاب مختلف مضامین پر محمول ہوتی ہے، مشتمل ہوتی ہے، تو بعینی ہی انسانی دل جو ہے اس کے اندر بھی ہزاروں قسم کے خیالات اور مضامین جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بڑی خوبصورت تشبیہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے یادگار نالا ایک دیوان بے شیرازہ تھا، کہ یہ جو میرا دل تھا، اس شعر میں غالب نے دوسرے مصرع میں دل کو یادگار نالا، بہت خوبصورت ترکیب ہے، بہت خوبصورت، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور یہ پورے کا پورا مصرع ہی اتنا خوبصورت ہے کہ جتنی تعریف کرو اس کی کم لگتی ہے، کہ یادگار نالا ایک دیوان بے شیرازہ تھا، کہ یہ جو دل جو تھا، جو کہ ایک طرح سے یادگار نالا ہے، کہ ایسی جگہ کہ جو نالوں کی گزرگاہ ہے، یہاں ہر وقت چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، ایک دیوان بے شیرازہ تھا، ایک ایسا دیوان تھا کہ جس میں کوئی شیرازہ نہیں تھا۔ شیرازہ آپ جانتے ہی ہوں گے، میں متعدد مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جو ایک ڈوری ہوتی ہے، وہ جو ایک دھاگا ہوتا ہے، جب کسی کتاب میں سے گزارا جاتا ہے یا کسی فائل میں سے گزارا جاتا ہے، تو پھر وہ اوراق جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجتمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بکھرتے نہیں۔ اور کہتا ہے کہ یادگار نالا ایک دیوان بے شیرازہ تھا، کہ میرا دل جو تھا ایک ایسا دیوان تھا کہ جو شیرازے کے بغیر تھا، یعنی اس میں کوئی ڈوری بھی نہیں پروئی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دل مجتمع تھا، وہ اپنی خاطر جمع رکھتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حضرت نالا تشریف لائے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ میرے دل کو برباد کر کے رکھ دی۔ خلاصہ اس شعر کا یہ نکلتا ہے، اگر ہم کھینچ تان کر نکالیں،
کہ میرے دل کی جو کیفیت ہے اس کو مختلف غم ہائے روزگار نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی میرے دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے گناہگوں قسم کے بڑے اعلیٰ قسم کے مضامین تھے، لیکن یہ جو دنیا کے تفکرات ہیں، یہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، انہوں نے میری یکسوئی جو ہے وہ چھین لی، اور یہ جو ایک دیوانے بے شیرازہ تھا میرا دل، اس کو انہوں نے منتشر کر کے رکھ دیا۔ امید ہے کہ یہ خوبصورت غزل اپنی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔